الصلاۃ والسلام علیکہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جا رہے ہیں حضرت سلمان فارسی کے باغ کی طرف، جس کے بارے میں ہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 300 کھجور کے درخت لگائے تھے وہاں۔ تو بس ابھی ہم وہاں پہنچتے ہیں انشاءاللہ، پھر آپ کو باغ بھی دکھاتے ہیں اور وہاں کی کھجوریں بھی۔ اوکے جی، انشاءاللہ باذن اللہ۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضرت سلمان فارسی کے باغ کے نزدیک ہم پہنچنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں، یہ بئر الفقیر المدینہ المنورہ، یہ تاریخی جگہ، یہ دیکھیں پرانی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ حضرت سلمان فارسی کا جو باغ ہے، اس کی آؤٹ سائڈ کی جو ہے نا، یہ وہ لوکیشن ہے۔ حرم سے تقریباً یہ 2 یا 2.5 کلومیٹر دور ہے، اور یہ ساری لوکیشن دیکھیں، آؤٹ سائڈ لوکیشن ہے۔ یہ پورا مدینہ منورہ میں نا اس طرح بہت ہے کہ ایک دم بہت مطلب جیسے پانڈا وغیرہ اس قدر فارورڈ، اتنی ماڈرن چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کی بالکل بیک پہ بالکل پرانا مدینہ، اتنا اچھا لگتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں جی، ہم انٹر ہو رہے ہیں حضرت سلمان فارسی کے باغ کے اندر۔ یہ دیکھیں، یہ مین انٹر ہے، مین انٹرنس کا دروازہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہاں سے آپ دیکھیں، یہ وہ برکت والا باغ ہے مدینہ منورہ کے اندر، جہاں پر ہمارے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ دیکھیں کھجوریں بھی ہیں، اپنے ہاتھ سے 300 کھجور کے درخت لگائے تھے۔ یہ دیکھیں، انٹر ہوتے ہی آپ کو یہاں یہ اسی درخت کی کھجوریں ہی ہیں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کھجوریں ساری ماشاءاللہ۔ عجوۃ المدینہ من هذا هي ما شاء الله ما شاء الله، في نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ید مبارک، ہاں ما شاء اللہ۔ کم ریال پر گرام؟ This is 1 kg, 50 ریال yeah, پر گرام۔ this is 70. اچھا، this is big pieces، ہاں؟ Yeah, this big. big piece، okay۔ اجوا، ہاں؟ Yeah. and this is This amber. amber، yes، کم؟ Yeah, this is 40. 40۔ This is Safawi, صفاوی 35. اچھا، This is Safawi big, this is small. okay، Two okay۔ size. and this is brown, that's black۔ Yeah. This is same this amber. This Amber. is small. small This size is of it۔ Sakhar. This is Subhanallah, Subhanallah. ماشاءاللہ، ہاں، See? yes yes yes، See, ماشاءاللہ sister, inside, no, ماشاءاللہ seed. ماشاءاللہ، no seed، yes، Yeah. Another, الحمدللہ، you can taste little sugar, not ماشاءاللہ۔ same all the tamar. اوکے See, اوکے، تھینک یو۔ eat. سبحان اللہ سبحان اللہ، This is معافی sukari. شوگر، یس، Yeah. ماشاءاللہ۔ دس از سکری، ہم؟ Yeah, this is sukari. ماشاءاللہ تبارک اللہ، الحمدللہ۔ ريح يا شريف، رجلك عورتك، ريح لا تشتغل. یہ کھجور کی شاپ سے ہم نکلے تو ساتھ ہی دیکھیں سامنے کنواں ہے، یہ اس کو کہتے ہیں بئر الفقیر۔ یہ دیکھیں، یہ بھی اتنا پرانا کنواں ہے مدینے میں، ماشاءاللہ بہت تاریخی اس طرح کی چیزیں ہیں برکت والی، اسی لیے تو کہتے ہیں مدینہ البرکہ۔ یہ دیکھیں، دیکھیں کس طرح، یہ دیکھیں، یہ پانی جو ہے نا، یہ کنویں کا پانی ہے، اور اس سے پورا یہ باغ جو ہے نا، یہ سیراب ہو رہا ہے۔
یہ دیکھیں یہاں سے جا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ پینے کے لیے اور وضو کرنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے. آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں. میں پی کے بتاتی ہوں ٹیسٹ کیسا ہے اس کا. اچھا یہ کھارا ہے پانی، یہ کھارا پانی ہے جیسے نارمل پانی ہوتے ہیں نا. اس سے پہلے جو بیئر ازق، ایک منٹ یہ دیکھیں. اچھا اس کا ٹیسٹ نا کھارا ہے، نمکین جیسے ہوتا ہے نا وہ. اس سے پہلے جس کنویں پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ملایا تھا، میں نے بتایا تھا نا وہ پانی چکھتے ہی میٹھا لگتا ہے اور بہت ٹیسٹی. اور یہ کھارا پانی ہے، یہ دیکھیں. اور ظاہر ہے جو موسٹلی کنویں اسی طرح ہی ہوتے ہیں کھارے پانی کے، لیکن یہ جو جس کنویں میں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ملایا ہے وہ ماشاءاللہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ دیکھیں یہ حضرت سلمان فارسی کے باغ کا کنواں، بئر الفقیر. میں وہاں سے بیک سائڈ سے اندر جا کے آپ کو دکھاتی ہوں. کھجوریں لگی ہوئی ہیں. اب تو خیر کھجوروں کا موسم اتر گئی ہیں کھجوریں، لیکن ان کے درخت میں دکھاتی ہوں آپ کو. یہ ہم یہاں سے انٹر ہوئے، سامنے ہی وہ کھجور کی شاپ ہے جو اسی باغ کی ساری کھجوریں ہیں. اور اس میں ایک کھجور ایسی ہے جس کے اندر گٹھلی نہیں ہوتی اور اس میں مٹھاس بھی بہت کم ہوتی ہے، بہت لائٹ سی. یہ وہ درخت ہیں اس باغ کے اندر جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے. دیکھیں یہ وہ کنویں کا پانی آ رہا ہے اور یہ سارا آگے باغ کو سیراب کر رہا ہے. اور یہ اب آپ کو حضرت سلمان فارسی کا سب کو مسلمانوں کو ظاہر ہے ان کا تو پتہ تو ہوگا، لیکن تھوڑا سا آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے میں بتا دوں کہ وہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ ایران سے تھا، اور ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے تھے. اور چونکہ ایران کا پرانا نام فارس تھا اس لیے اس مناسبت سے ان کو حضرت سلمان فارسی کہا جاتا تھا، ابھی بھی بلکہ کہا جاتا ہے. تو یہ ان کا باغ ہے. اور یہاں نا وہ کسی یہودی نے ان کو اپنا مطلب غلامی میں رکھا ہوا تھا. اور پھر یہ ہوا کہ آپ کو بہت شوق تھا شروع سے ہی، آپ اللہ اور حق کی تلاش میں رہتے تھے ہمیشہ، اور اسی تلاش میں آپ مدینہ بھی آئے تھے. اور آپ کو پتہ چلا تھا ایک یہودی راہب سے ہی کہ ایک سچا نبی آنے والا ہے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے گا. تو آپ اس وجہ سے مدینہ آ کے مطلب رہنا شروع ہو گئے. اور یہاں ایک یہودی نے، ظاہر ہے وہ ان کے قافلے والوں نے کسی یہودی کو آپ کو بیچ دیا تھا، تو اس نے نا اس باغ میں آپ مطلب اس کی نوکری کرتے تھے ایک طرح سے نا. تو جب ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جب آپ کام کر رہے تھے تو آپ نے سنا کہ قبا میں وہ نبی آخر الزماں آ گئے ہیں مدینہ منورہ میں. تو آپ کو اتنی خوشی ہوئی، اور اس کے بعد جب آپ کو موقع ملا اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، تو اچھا ان کو نا یہ نشانی بتائی تھی اس یہودی راہب نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 نشانیاں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ صدقہ نہیں لیتے، دوسرا یہ کہ وہ تحفہ قبول کر لیتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ ان کے پیچھے نا مہر نبوت ہے ان کے دونوں شانوں کے بیچ میں. تو پھر جب حضرت سلمان فارسی ملنے گئے ان سے، دیکھیں یہ سارا ان کا باغ ہے، تو آپ نے نا آپ کھجوریں لے کے گئے اور آپ نے ان سے کہا کہ یہ صدقہ ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب میں بانٹ دیا، خود نہیں کھایا. پھر دوبارہ گئے تو پھر کھجوریں لے کر گئے اور آپ سے فرمایا کہ یہ نا یہ میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں. تو آپ نے بہت شوق سے یعنی کھایا اور سب کو کھلایا. پھر ایک اور موقع پہ آپ کو مہر نبوت بھی نظر آ گئی، تو آپ دل سے ایمان لے آئے. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہودی کسی طرح آپ کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا. اس نے یہ آپ یعنی مسلمان ہو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل سے خدمت کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ یہودی آپ کو
چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا، تو پھر وہ یہودی نے نا یہ شرط لگائی کہ تم نا 300 درخت میرے ادھر لگاؤ باغ میں، اور جب وہ پھل دینے لگیں گے اور 40 اوقیہ سونا مجھے دو، تب میں تمہیں چھوڑوں گا۔ تو جب حضرت سلمان فارسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بتایا، تو آپ نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ سب لوگ اپنے بھائی کی مدد کریں نا، تو سب صحابہ کرام کوئی 10 کھجور کے درخت چھوٹے چھوٹے لے آیا، کوئی 15، کوئی اس طرح جس کی جو حیثیت تھی۔ انصار مدینہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کس قدر مدد کرتے رہے ہیں مسلمانوں کی شروع سے، مدینہ کے لوگ ماشاءاللہ سے۔ تو پھر اس طرح جب وہ ہو گیا، 300 درخت جمع ہو گئے، تو آپ نے پھر فرمایا ان سے کہ سلمان فارسی سے کہ اب آپ اس باغ میں مختلف جگہ یعنی کہ آپ وہ کریں نا، تیار کریں۔ پھر وہ جب ہو گئی جگہ تیار، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے اس درخت میں، اس باغ میں 300 درخت لگائے۔ اس میں عجوہ بھی ہے، عنبر بھی ہے، واللہ عالم کون کون سی کھجوریں ہیں۔ ایک تو اس باغ کی کھجور ایسی ہے بتایا نا، اس میں گٹھلی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں بہت بڑا باغ ہے یہ بھی۔ اور اس کے بعد آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت سے وہ 1 سال میں ہی نا وہ درخت جو ہیں وہ تیار ہو گئے پھل دینے کے لیے نا، ورنہ کھجور کے درخت عام طور پہ 3-4 سال لگتے ہیں پھل لگانے کے بعد پھل دینے میں۔ اور پھر وہ جب پھل دینے لگے اور سب نے مل کے ان کا وہ سونا بھی جمع کر کے دیا انصار نے، سب نے، اور پھر اس طرح سے حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ ان کو اس یہودی کے مطلب غلامی سے نجات ملی، اور پھر آپ دل و جان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لگ گئے۔ اور پہلی اسلام کی دونوں جنگوں میں شاید آپ شامل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت تک میرا خیال ہے وہ شاید چھوڑا نہیں تھا اس یہودی نے، لیکن جو غزوہ خندق میں آپ نہ صرف شامل ہوئے تھے بلکہ آپ نے خندق کھودنے کا مشورہ بھی آپ نے دیا تھا، کیونکہ ایران میں مشہور ہے نا کہ ایران میں اس زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو وہاں کے لوگ خندقیں کھودا کرتے تھے نا، تو پھر حضرت سلمان فارسی نے حضور نبی پاک کو مشورہ دیا تھا خندق کھودنے کا۔ دیکھیں پانی کس قدر آ رہا ہے، اور یہ کھجوریں کتنی گری ہوئی ہیں اندر، یہ دیکھیں پانی کا کتنا مزے سے پانی پورے باغ کو سیراب کر رہا ہے، یہ دیکھیں چاروں طرف۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، پھر وہ اس میں غزوہ خندق کی میں بات بتا رہی تھی، پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک مسجد فتح میں بیٹھ کے دعائیں بھی کی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے سب کو، وہ ہسٹری تو سب نے پڑھی ہے۔ اور کچھ صحابہ کے مشورے اور کچھ حضور کی اصل آپ کی دعائیں اور آپ کی برکت والی شخصیت، تو ماشاءاللہ دیکھیں بکریاں بھی رکھی ہوئی ہیں، دیکھیں بکریاں بھی پالی ہوئی ہیں۔ تو پھر وہ اس کے بعد پھر یہ غزوہ خندق جو ہے وہ پھر مسلمانوں نے جیت لی تھی، تو اس میں حضرت سلمان فارسی نہ صرف شامل ہوئے تھے بلکہ اس سے پہلے کی میں نے ولاگ میں بتایا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد فتح تھی اوپر، اور ان کے بالکل نیچے ان کے قدموں پہ جو مسجد تھی، وہ مسجد یعنی اب بنائی ہے، ایک طرح سے سمجھے مورچے تھے نا اس وقت، وہ حضرت سلمان فارسی کے کا تھا، اور وہ بہت ہی سچے اللہ کے مطلب نبی کے جو ہے نا سچے وہ ساتھی دوست اور صحابی تھے۔ اور بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مطلب اہل بیت میں سے بھی کہا ہے کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، یعنی آپ کو ان سے اتنی محبت تھی اور ان کو نبی پاک سے اتنی محبت اور عقیدت تھی، اور ظاہر ہے ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ ہے ہسٹری اس باغ کی، اور یہ دیکھیں یہ اب آپ کو میں دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں یہ میں باغ کے آخری کونے میں پہنچ گئی ہوں، یہ یہاں کی باؤنڈری وال، اس کے ساتھ کسی اور کا باغ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ پورا حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے، اور اس کے یہ مبارک درخت وہ ہیں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے، یہ دیکھیں یہ برکت والے۔ اچھا یہاں حاجی آتے ہیں نا، ان کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے حضرت سلمان فارسی کے باغ میں جانا ہے،
اور وہ زیادہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو وہ کھجوریں ملیں گی انشاءاللہ باذن اللہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو درخت اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے، ان مبارک درختوں سے کی کھجوریں ہمیں ملیں گی نا۔ تو اور ویسے بھی زیارت کے لیے بھی بہت یہاں آتے ہیں، آنا چاہتے ہیں، تو چلیں آپ کو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگ گھر بیٹھے زیارت کر لو، تاکہ جب کبھی یہاں آؤ تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو ذہن میں کہ ہاں یہ ہم نے پہلے دیکھا ہوا ہے۔ ویسے تو خیر آپ نے اور بھی لوگوں کے دیکھے ہوں گے، لیکن میرا کیونکہ حاجیوں سے یہاں ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، ڈائریکٹ حاجی آتے ہیں مدینے کی مسجد نبوی میں، ہم تقریباً ڈیلی ملتے ہیں، ڈیلی ایک دوسرے سے دکھ سکھ کہتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے ابھی پیج بنا کے تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ میرے حاجیوں نے سب نے بہت زیادہ لائک اور سبسکرائب کیا، اور مجھے بہت اچھی بیک فیڈ مل رہی ہے نا اپنے پیج کے لیے، جس کے لیے میں سب لوگوں کا، لیکن اسپیشلی اپنے حاجیوں اور معتمرین جو عمرے پہ آتے ہیں اور زائرین، سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے ابھی اپنا پیج شروع کیے مہینہ 1.5 مہینہ میکسیمم ہوا ہوگا، لیکن سب نے بہت بہت پسند کیا ہے۔ تو وہ میں ان کو مطلب مسجد نبوی میں بھی جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں ان کو گائیڈ کرتی رہتی ہوں، تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ پتہ نہیں حاجیوں کی دعاؤں سے ہی شاید ہم لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو یہاں آنا اور یہاں رہنا اور یہاں کی زیارتیں نصیب فرمائے۔ آپ یقین کریں اتنی مدینے میں پیاری پیاری جگہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی اور گھومنے والی، دیکھنے والی، زیارت کرنے والی، کہ وہ آپ یہاں ان جگہوں پہ آؤ تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ شاید مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید یہ جگہ جس نے نہیں دیکھی اس نے چاہے پورا یورپ، پورا امریکہ، پوری دنیا دیکھ لی ہو، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں نے یہ جگہ نہیں دیکھی، مقدس ترین جگہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے لگے ہوئے کھجور کے درخت، اور آپ کے لعاب دہن شامل ہوا ہوا جو کنویں کا پانی، اور یہ سب جو ہے نا یہ مدینہ میں ہی آپ کو ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے، یہ دیکھیں یہ ہمارے یہ اس باغ کے حضرت سلمان فارسی کے، یعنی جس میں وہ ایز اے غلام کام کرتے تھے، اور بعد میں اللہ نے ان کو کتنی عزت دی۔ دیکھیں اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کیونکہ وہ شروع سے حق کی تلاش میں رہتے تھے۔ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے والد جو ہے نا وہ تھے آتش پرست، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے اور سچا مذہب جو ہے نا کوئی اور ہے۔ پھر جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے عیسائیت جو ہے نا وہ عیسائیت کا مذہب اختیار کر لیا تھا، لیکن اس پہ بھی ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ حق کوئی اور ہے، اور پھر وہ حق کی تلاش میں مدینہ آئے، اور کتنی مشکلیں انہوں نے اٹھائیں، اور مدینے کی مشکلوں پہ تو ہمارے نبی نے ویسے بھی شفاعت کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو وہ تو تھے ہی صحابی رسول، سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دیکھیں جی یہ درخت وہ بابرکت درخت ہیں، جو اب اللہ عالم اس میں سے کون سے درخت ہیں۔ یہ ساری مجھے لگ رہا ہے یہ پورا باغ، کیونکہ اس میں تقریباً میرے 300 ہی درخت لگ رہے ہیں، تو مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ اس باغ کا ایک ایک جو درخت ہے نا وہ ہمارے نبی پاک کے دست مبارک کا لگایا ہوا ہے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو یہاں آنا، یہاں کی یہ پاکیزہ چیزیں دیکھنا نصیب فرمائے، اور آمین یا رب کعبہ آمین۔ یہ دیکھیں حضرت سلمان فارسی کا باغ، جہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کے 300 درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے، اور یہ وہ مبارک درخت ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اب کھجوریں تو خیر اتر گئی ہیں، کھجوروں کا موسم تو اب نہیں ہے، گرمیوں میں اتر گئی، اور مدینے میں تو کھجوروں کی نمائش بھی ہو گئی اس سال کی 2020 کی، لیکن یہ کہ یہ اس میں عجوہ بھی ہے ان کے پاس، عنبر بھی ہے، صفاوی ہے، کافی ساری کھجوریں ہیں، کلمہ ہے، وہ دیکھیں دور سے وہ کنواں نظر آ رہا ہے۔
ادھر وہ شاپ کھجوروں کی جو اسی کنویں کی اسی باغ کی کھجوریں. چلیں پھر ہم نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو یہاں آنا، یہاں کی زیارتیں کرنا، یہاں کے قیام، یہاں کے سجود، یہاں کی یہ زیارتیں دیکھنا اور اپنے بچوں کو دکھانا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. چلیں اب یہ ہم نکل رہے ہیں اور یہ فیملی آ رہی ہے، دیکھیں انٹر ہو رہی ہے. یہ علاقہ ایسا ہے کہ دور دور تک وقفے وقفے سے کھجوروں کے درخت ہیں. دیکھیں ادھر سے دیکھیں سارے. یہ آؤٹ لک ایک دفعہ اور دیکھ لیں تاکہ آپ آئیں تو آپ لوگوں کو انجانا نہ لگے. فوراً ہی آپ پہچان لیں. یہ دیکھیں میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس درخت کو ہاتھ لگاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتہ نہیں میرے نبی کے ہاتھ کہاں لگے ہوں. اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ سارے درخت. اب دیکھیں یہ ٹوٹل ملا کے 300 ہی ہوں گے میرا خیال ہے. میں یہاں کے حارث سے پوچھتی ہوں پھر آپ کو کنفرم کرتی ہوں. لیکن یہاں پہ جو اسپیشلی ایک جو کھجور ابھی ہم نے کھائی ہے مجھے بہت اچھی لگی. اس کا دیکھیں اس کے اندر گٹھلی بھی نہیں ہوتی اور اس کا نا بہت یعنی جیسے شوگر والوں کے لیے بہت ہی اچھی ہے. ورنہ کھجوریں بہت زیادہ میٹھی ہوتی ہیں نا، وہ بہت لائٹ سی میٹھی ہے. تو چلیں جی اللہ پاک آپ سب کو یہاں کی زیارت کروائے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.